السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جامعہ رحمانی کے وسیع و عریض میدان میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب ندوی، استاد جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر۔ حضرت، میں پوری فکر و نظر کی ٹیم کی طرف سے آپ کا استقبال ویلکم کرتا ہوں۔ شکریہ حضرت، سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ نیا سال کا جو آغاز ہوا وہ کیسے اور کب ہوا؟ جہاں تک نیا سال کے جشن کا آغاز ہے تو اس حوالے سے مجھے یہ کہنا ہے کہ اصلاً اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو عیسائی مکتب فکر ہے، یہ عیسائی مکتب فکر کے ماننے والے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے موقع سے اس جشن کو شروع کیا۔ لیکن جب ہم تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی تاریخ کے حوالے سے خود عیسائیت میں بھی بڑے اختلافات ہیں۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 25 مارچ کی تاریخ ملتی ہے، کہیں 25 دسمبر کی تاریخ ملتی ہے، اور کہیں 6 جنوری کی تاریخ ملتی ہے، کہیں 7 اور 8 جنوری کی بھی تاریخ ملتی ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں کہ تیسری صدی عیسوی تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا جشن ہے وہ 25 مارچ تک مارچ کے دن منایا گیا، لیکن چوتھی صدی عیسوی کے بعد اس میں تبدیلی آ گئی اور وہ تاریخ 25 دسمبر کی طے ہو گئی۔ اصل میں سچائی یہ ہے کہ عیسائیت اس مکتب فکر کو کہتے ہیں جس میں نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، اور نہ ہی اقدار ہیں، نہ روایات ہیں، بلکہ تھکی ہاری ذہنیت کا عکاس ایک ایسا مجموعہ ہے جو الہی رہنمائی سے محروم ہے۔ لہذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مختلف تاریخوں میں منایا گیا تو اسی میں سے ایک شق جو ہے پہلی تاریخ کو بھی طے کیا گیا جو بعد میں طے ہوا۔ تو یہ اصلاً 25 دسمبر کے بعد سے جو جشن شروع کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس کا سلسلہ 1 جنوری تک چلتا ہے، جو صحیح معنوں میں بے حقیقت ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہ تاریخی اعتبار سے ہے اور نہ ہی کسی اور اعتبار سے ہے، بلکہ خود بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے بالکل خاموش ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ خود 25 دسمبر کی بھی تائید بائبل سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ مولانا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس موقع پر خاص طور سے نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جب 11:59 ہوتا ہے تو فحاشی کا بازار گرم کرتے ہیں، اس کی اسلام میں کہاں تک گنجائش ہے؟ بھئی، اسلام میں اس کی گنجائش کی اگر بات آپ نے پوچھی ہے تو میں سیدھے اور صاف لفظوں میں یہی کہوں گا کہ اسلامی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بالکل بے اصل اور بے حقیقت چیز ہے۔ اسلام نے اس کو ناجائز کہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام میں اگر جشن کا کوئی دن ہوتا تو ہمارے آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ پورے عالم کے لیے، انٹرنیشنل لیول پر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن یہ ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، وہ ہجرت کا بھی دن ہو سکتا تھا، پھر آپ کا وہ دن جو آپ کی وفات کا دن ہے وہ بھی ہمارے لیے کہیں نہ کہیں یادگار ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ جو دن جشن کے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تاریخی اور مذہبی چیزیں اس کے پس منظر میں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے ان کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور آپ کے بعد خلافت راشدہ میں، اور پھر اس کے بعد بھی اس کی کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے۔ چنانچہ یہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، خاص طور سے جو مسلمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، وہ اگر اس جشن میں شریک ہوتے ہیں، مجھے تو حیرانی ہے اس بات پر، اگر شریک وہ ہوتے ہیں تو یہ نہایت ناجائز کام کرتے ہیں۔ اس سے انہیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اسلام میں اس کی کوئی اصل اور کوئی حقیقت نہیں ہے کہ بحیثیت قوم مسلم اور بحیثیت قوم ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ آپ ہمیں اس موقع سے کیا پیغام دیں گے؟ خاص طور سے فکر و نظر کا جو چینل ہے، اس مادھیم سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں قوم کو؟ میرا پیغام اس موقع پر یہی ہے
کہ جو لوگ جشن مناتے ہیں وہ اصلاً غافل ہیں۔ ایک شاعر نے کبھی کہا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو اصلاً یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور حیرت اس بات پر ہے کہ عیسائیت سے وہ لوگ اس قدر مرعوب ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز بھول بیٹھے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ اس جشن میں شریک ہوتے ہیں انہیں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سے لوگ اس موقع پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ موقع اپنے محاسبے کا ہے کہ پچھلے سال ہم نے کیا کھویا کیا پایا، اور پھر آئندہ سال کے لیے لائے عمل طے کرنے کا ہے۔ تو میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ محاسبے کے لیے 1 جنوری کا دن ہی کیوں متعین ہے، یہ تو ہر روز ہم کو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کرنا چاہیے کہ قوم مسلم، یعنی وہ لوگ جو اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی موت سے، اپنی قبر سے، حشر اور نشر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کو ہر گزرتا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اور آخرت میں جو اخروی زندگی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے، وہاں کی کامیابی کے لیے ہم کیا انتظام کر رہے ہیں، یہ ہر دن ہمارے لیے سوچنے کا ہے۔ ہمارے ایک استاد ہیں مولانا دلاور حسین صاحب ندوی، جن سے ہم نے متعدد کتابیں پڑھی ہیں، شعر و سخن کی دنیا میں مولانا یقین فیض آبادی کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کا ایک شعر ہے کہ اپنے ماضی کو اگر سامنے رکھیں ہم لوگ تو حال بھی بہرحال مبارک ہوگا، اور قوم و ملت کی تعمیر کا اگر عزم کریں تب کہیں جا کے نیا سال مبارک ہوگا۔ تو یہی پیغام ہے کہ قوم و ملت کی تعمیر کے لیے لوگ سوچیں، اور ان رنگریلیوں سے، ان فحاشی سے، عریانیت سے اور بے شرمی کے کاموں سے، غیر اخلاقی کاموں سے لوگ گریز کریں۔ یہی میرا پیغام ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ناظرین، میں مشکور عثمانی، کیمرہ مین مشکور اور شاہد کے ساتھ جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر۔